زبان کا کسی قسم کا عیب نہ پایا جائے۔ اب زبان کے عیب میں سے اور آج بچوں کی تربیت میں سے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے، کہ بچوں کو جھوٹ کی تربیت، بچوں کو کی زبان سے جھوٹ کو کیسے نکالا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے سیاستہ کے اندر ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو اس نے آ کر بچے کو بلاتے ہوئے کہا تعالیٰ منافقتی کا شیئر کہ اپنے بچے کو یا جو بچہ تھا اس کو بلاتے ہوئے کہا کہ جا آؤ میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں، مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کی تحقیق کیے بغیر فوراً پوچھا ہر کتی کا شیئر میں کیا چیز دینا چاہتی تھی؟ اس خاتون نے فرمایا کہ میرے مٹھی کے اندر کھجور ہے اور کھجور بچے کو دینا چاہتی تھی۔ تو جو آگے جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جملے کو جو ہے وہ دل و دماغ کے اندر ہمیں بسانا ہوگا اور اس کو سوچنا ہوگا آیا ہم اپنے بچوں کی تربیت میں وہ غلطی تو نہیں کر رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا تھا؟ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کی مٹھی میں کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو کتنی بار دن کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، کبھی اس لالچ کے اندر کہ باہر نہ جانا، باہر پکڑنے والے ہیں، باہر نہ جانا، باہر فلاں چیز ہے، اور کبھی بچے کو سلانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ لائٹ آف کر کے کہا جاتا ہے کہ باہر نہ جانا، باہر جو ہے نا وہ جن ہے یا بھوت ہے۔ جھوٹ بول کر بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ الفاظ دیگر یوں سمجھے کہ بچوں کو تربیت جو بچوں کی جا رہی ہے وہ جھوٹ بولنے کی جا رہی ہے، کہ بچوں کو جھوٹ بولنا بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی جس چیز کی تبلیغ کی، جس چیز کا کہا کہ اگر تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلا جو کلمہ بچے کی زبان سے نکلوائیں اور اس کو سکھائیں وہ اللہ کا لفظ ہے، لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ ماما پاپا کو سکھانا کہ غلط نہیں، لیکن سب سے پہلا جو بچے کے زبان سے نکلنے والا لفظ ہو وہ لا الہ الا اللہ کا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہو۔ آج بچوں کی زبان سے بچپن میں ہی دوسرے الفاظ نکالنے کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن جو حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ آئے ان کی طرف توجہ نہیں، اور بچوں کو بچپن سے ہی جھوٹی کہانیاں لوریاں سنا کر بچوں کو سلایا جاتا ہے، اور وہی بچے کل کو چل کر جھوٹ بولے تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولنا بچے نے شروع کر دیا۔ آج مائیں بچوں کو لوریاں سناتی ہیں، پریپ نرسری کلاس کے بچے کو نظمیں اور فلم یاد کیے ہوئے ہیں، جو بی ایڈ پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور وہ بچوں کو ترجمے کا کیا الفاظ کا نہیں پتا، صرف تلفظ کے لیے انہوں نے وہ نظمیں یاد کی ہوئی ہیں، 20 نظمیں یاد کی ہوئی ہیں۔ اگر یہی مائیں اپنے بچوں پہ دینی تبلیغ کریں، بچوں کو سلاتے ہوئے اسلامی واقعات یا اسلامی ماحولی چیزیں ان کے لوری کے اندر دیں تو بچے کی تربیت جو چل کر نکلے گی وہ ایک اعلیٰ ترین نکلے گی۔ ترین کے اوراق کے اندر جو بات موجود ہے، والدہ ایک بچے کو لے کر قاری صاحب کے پاس جاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہتی ہوں، تو حفظ کے لیے جب قاری صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ سکھائی، سکھانے کے بعد معمول کے مطابق قاری صاحب نے پوچھا بچے سے کہ بیٹا کہ آپ کو کچھ صورتیں بھی یاد ہیں؟ وہ بچہ جس کو نورانی قاعدہ نہیں آتا، علی پاک 10 سال سے اتنا سے بھی وہ ادا نہیں کر سکتا، اس بچے نے انگیختا جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا کہ مجھے 16 پارے یاد ہیں، جس کو دیکھ کر
ابھی الف با نورانی کہتے کہ پہلی تختی نہیں آتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 16 پارے یاد ہیں، قاری صاحب نے ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ کے اندر پاس، بچہ سنا رہا ہے، بچہ صحیح پڑھتا چلا جا رہا ہے 16 پاروں کے اندر جو ٹیسٹ لیا۔ بچے کا والد فوت ہوا تھا، والدہ کو بلایا، والدہ کو کہا کیا معاجرہ ہے؟ بیٹے کو نورانی کہتے کہ پہلی تختی آتی نہیں، لیکن 16 پارے اس کو یاد کیسے؟ والدہ نے جو کہا، جو تربیت والدہ نے بچے کو سلاتے ہوئے، لوریاں دیتے ہوئے جو تربیت کی تھی، وہ والدہ کے الفاظ سنیے گا۔ والدہ نے کہا مجھے 16 پارے یاد تھے، بچے کو جس وقت بھی میں سلاتی، بچے کو جس وقت بھی میں لوری دیتی، بچے کو جس وقت بھی میں اپنے گود پہ لیتی، تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، قرآن سناتی۔ قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ وہ بچے کو والدہ بچپن سے سناتی چلی جا رہی تھی، وہ بچہ سورہ پاروں کا حافظ نکلا۔ جو ہمارے بزرگوں میں سے سید مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نام میں جانا جاتا ہے، یہ بہت بڑی شخصیت مانی جاتی ہے، یہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ 16 پارے ماں کی گود کے اندر، ماں نے ابھی دودھ پلانا چھوڑا ہے، ابھی مدارس کی طرف روانہ کیا ہے، بچہ 16 پارے یاد ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے کہ گھر کی تربیت ماں نے ایسی کی تھی کہ ماں نے دوسری لوریاں نہیں، دوسری نظمیں نہیں، دوسرے کوئی اور کہانیاں، قصے کہانیاں نہیں سنائی بچے کو شروع سے ہی قرآن پاک سنانا شروع کیا، وہ کل کو چل کر مدرسہ دن کیا کہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمارے گھروں کے اندر مائیں بچوں کو سلانے کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں فتنہ پکڑا دیا گیا ہے، موبائل دیکھ کر کارٹون لگا کر دیا جاتا ہے، یا ان کی پسند کی کوئی اور چیز وہ لگا کر دی جاتی ہے کہ تاکہ بچہ سو جائے۔ آج بچوں کی شروع سے ہی ذہن سازی ایسی کر رہی ہیں، کل کو چل کر کے بچہ جھوٹ بولے، فراڈ کرے، تو پھر ماں کا رونا یا باپ کا رونا کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے تو بہت کوشش کی تھی، آپ نے کوشش بچپن سے ہی، میں نے پہلے بات کی کہ گھر کے ماحول کے اندر میاں بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اس کا اثر بچہ لے رہا ہے۔ دوسری بات، جو زبان کے ہے بچوں کو ان چیزوں سے پاک بنانا ہے،